چونکہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اور جس اسلامی مہینے کا آغاز ہوا ہے اس کا نام ہے شعبان المعظم۔ کیا نام ہے جی اس کا؟ شعبان المعظم اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج شعبان کی 3 تاریخ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، آج کا جو ہمارا عنوان ہوگا وہ ماہ شعبان کی فضیلت اور شان ہے کہ اللہ نے شعبان کے مہینے کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب کے اندر 12 مہینے ہیں۔ کتنے مہینے ہیں؟ اللہ کی کتاب کے اندر 12 مہینے ہیں، اور اس یہاں پر اسلامی جو سال ہے محرم سے لے کر ذوالحجہ تک، اس کے بعد کہا یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے تب سے فرمایا یہ 12 مہینوں کا نظام چلتا آ رہا ہے۔ پھر کہا منہا 4 حرم، کہا ان کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ جو کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں، بڑے قابل تعظیم ہیں۔ وہ کتنے مہینے ہیں جی؟ 4۔ کہا ان کے اندر 12 مہینے ہیں ٹوٹل جو اللہ کی کتاب کے اندر بھی ہیں، اور ان کے اندر کتنے مہینے حرمت والے ہیں جی؟ 4۔ کہا 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک جو مہینہ گزر چکا ہے رجب، رجب کا مہینہ، اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں کہ جن کے اندر اسلام نے جنگ کرنے سے بھی کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ ان کی تعظیم کرنا یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے۔ اور پھر یہ جو 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے، ان کی تعظیم صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے۔ ان کی تعظیم صرف مسلمان نہیں کرتے ہیں کہ جناب، یا صرف مسلمانوں تک یہ حکم محدود نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ دور کہ جس کے اندر آپ نے آ کر اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت اور اس سے قبل جو دنیا جس طرح جہالت کے اندھیرے کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اس سے کوئی بندہ ناواقف نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے، ہر بندے نے سنا ہے کہ وہاں پر دور جاہلیت کیا طریقہ کار تھا، اور ذرا سی بات پر لڑائی ہوتی، اور ذرا سی بات پر لڑائی ہونے کے بعد نسلوں تک وہ جنگ چلتی آ رہی ہوتی تھی۔ کئی سالوں تک ایک ذرا سی بات پر لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہونے کے بعد پھر آگے کئی نسلیں گزر جاتی تھیں کہ وہ لڑائی ختم ہونے کا نام وہ آگے نسلوں کے اندر منتقل ہوتی رہتی تھی۔ اس قدر وہ جاہلیت کا دور تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو کفار تھے اور جو اہل مکہ تھے، وہ اس حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ کفار بھی اس مہینوں کے اندر جنگ نہیں کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان مہینوں کے اندر اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اس کے سامنے آ جاتا تو اسے بھی کوئی سزا نہیں دیتے تھے۔ کیوں کہ یہ مہینے کون سے ہیں بولیے گا؟ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ اللہ نے کچھ ایسے مہینے ہیں جو کیا بنائے ہیں جی؟ حرمت والے مہینے بنائے ہیں۔ اب جس طرح یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان کے فضائل اور ان کی تعظیم کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر احکامات لازم ہیں،
اسی طرح یہ جو ماہ شعبان ہے، ماہ شعبان جو چل رہا ہے، اس کے بھی فضائل اور اس کے اندر اہل اسلام کو جو خیرات و برکات نصیب ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنی احادیث کے اندر نقل کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب ماہ رجب شروع ہوتا، جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو حضور دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکتیں عطا کر، وبلغنا رمضان، اور اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ حضور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے اندر اور شعبان کے اندر برکت نازل فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے۔ تو ایسے جو بابرکت مہینے ہوں اور جو بابرکت گھڑیاں اللہ بندے کو عطا کرتا ہے، اس کے بارے میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے احکامات سے سرتابی ہر وقت بری ہے، کہ جس وقت بھی آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، وہ لمحہ، وہ گھڑی، وہ حکم جس میں آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا ہر لمحہ اور ہر وقت کے اندر اللہ کے احکامات سے سرتابی یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بری ہے۔ بولیے کیا ہے؟ بری ہے۔ اور ساتھ ہی کہا لیکن جو حرمت والے مہینے ہیں، جو کیا ہیں؟ حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینوں کے اندر نافرمانی بھی بہت ہی کبھی ہے، اس لیے کہ خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب نے ان حرمت والے مہینوں کے اندر اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے اور برائی کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ جس طرح مقدس مقامات اور مبارک اوقات کے اندر نیکی کرنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں نا، بعض ایسے دن ہوتے ہیں، بعض ایسے مہینے ہوتے ہیں، بعض ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ بندہ ان کے اندر عمل کرتا ہے تو اللہ بندے کو کئی گنا اجر عطا کرتا ہے۔ جیسے شب قدر کا معاملہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو کہا جس طرح مقدس مہینوں کے اندر اللہ کی بندہ فرما برداری کرے تو اس کی نیکی پر ثواب زیادہ ملتا ہے، اس کی نیکی پر ثواب زیادہ ملتا ہے اور اس پر برکات کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ایسے مقدس مقامات جن کے اندر نیکی کرنے پر اللہ کئی گنا اجر عطا کرتا ہے، تو فرمایا ایسے اوقات میں جو بندہ نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو فرمایا اس کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے کہ جتنا اس کام کے اندر اور اس بات کے اندر اور اس مہینے کے اندر نیکی کرنے پر اجر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات کے اندر اور ایسی مقدس اوقات کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے۔ اب آئیے ماہ شعبان، حضور شیخ عبد القادر جیلانی آپ ماہ شعبان کے حوالے سے آپ نے 5 بڑے نکات بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ لفظ شعبان کے 5 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں جی؟ شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی یہاں فرماتے ہیں کہ یہ 5 حروف اشارہ کر رہے ہیں، اور اشارہ کیا ہے؟ فرمایا شین سے مراد شرف ہے، شین سے مراد شرف ہے۔ عین کی عین جو ہے یہ اشارہ ہے علو یعنی بلندی کی طرف۔ اس کے بعد فرمایا با ہے، با یہ اشارہ ہے برن یعنی نیکی کی طرف۔ کس کی طرف؟ نیکی کی طرف۔ اس کے بعد فرمایا الف ہے، الف اشارہ ہے الفت کی طرف۔ اور آخری حرف ہے نون، اور فرمایا نون اشارہ ہے نور کی طرف۔ کس کی طرف؟ فرمایا یہ اللہ نے یہ جو ہمیں مہینہ عطا کیا ہے شعبان، اس کے 5 حروف ہیں، شین،
سے مراد شرف ہے، عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، با سے مراد بر یعنی نیکی ہے، اور الف سے مراد الفت ہے، اور نون سے مراد نور ہے۔ کہا من اللہ تعالی عز و جل، اللہ اس ماہ مبارک کے اندر جو بندہ اس ماہ کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اور اپنے آپ کو راہ راست پر چلاتا رہتا ہے، اللہ اسے اس ماہ مبارک کے اندر اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ اسے شرف بھی عطا کرتا ہے، اللہ اسے بلندیاں بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ اسے نور بھی عطا کرتا ہے۔ یہ سارے انعام اللہ اس ماہ مبارک کے اندر کیا کرتا ہے۔ فرمایا یہ ایسا عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ اور پھر حضور شیخ عبد القادر جیلانی یہاں فرماتے ہیں، فرمایا ھذا الشہر، یہ ایک ایسا عظیم مہینہ ہے کہ تفتح فیہ الخیرات، کہ اس ماہ مبارک کے اندر خیرات کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، خیرات کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَتُنَزَّلُ فِيهِ الْبَرَكَاتِ، اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَتُتْرَكُ فِيهِ الْخَطِيَّاتِ، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جن کے اندر بندوں کو اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی عطا کی جاتی ہے۔ اور وَتُغْفَرُ فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو برائیوں کی تلافی کرتا ہے، انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا وَتُكْثَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى محمد، حضور شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں، فرمایا میرے نزدیک یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، درود کی کثرت کرنی چاہیے۔ جو درود کی کثرت کرتا ہے اسے مصطفیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جسے مصطفیٰ کا قرب مل جائے پھر اس کے اعمال سے گناہ جھڑتے جاتے ہیں اور اللہ اسے بلندیاں عطا کرتا جاتا ہے۔ فرمایا یہ ماہ شعبان ایک ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جسے اللہ نے یہ شرف اور یہ مقام عطا کیا ہے۔ اور پھر آج اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا ہے۔ اور جب بھی اللہ ایسی بابرکت گھڑیاں عطا کرتا ہے، بابرکت اوقات عطا کرتا ہے، پھر انسان کی ایک ذمہ داری ہے، انسان کی ایک ذمہ داری ہے، اللہ نے انسان کو ایک ذمہ داری عطا کی ہے، اور اس کو حدیث نے یوں بیان کیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا پانچ چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا پانچ چیزیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1 حیاتک قبل موتک، اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ فرمایا اپنی اس زندگی کو اپنی موت سے قبل غنیمت سمجھو، اور اس زندگی کے اندر جو اللہ نے بن مانگے عطا کی ہے، جو اس کے شب و روز تم گزار رہے ہو، اس کو اللہ کی فرما برداری کے اندر گزارو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جناب موت سے غافل ہو جاؤ اور اللہ نے جو دنیا کی زندگی تمہیں عطا کی ہے اس کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دو، اور پھر وقت گزرتا جائے اور آخر اللہ کا فرشتہ آ کر روح قبض کر لے، اور پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرے یا اللہ ایک بار دنیا کی زندگی عطا کر۔ فرمایا اس وقت یہ خواہش کرنے سے بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ اور اس زندگی کے اندر اچھے اعمال کرنا شروع کر دے۔ اور پھر حضور نے فرمایا دوسری بات یہ ہے وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، فرمایا اپنی بیماری سے قبل اپنی صحت کو غنیمت جان۔ اللہ نے تجھے صحت عطا کی ہے، تندرستی عطا کی ہے، فرمایا ایسا نہ ہو کہ چلتے چلتے وہ وقت آ جائے کہ جب تیرے پاس اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیرے پاس صحت ہی نہ ہو، تیرے پاس اختیار نہ ہو کہ تو اپنی پیشانی کو اپنے رب کے حضور جھکا سکے، تیرے پاس صحت نہ ہو۔ اور فرمایا اس لیے اپنی بیماری سے قبل صحت کو غنیمت جان، اور جب اللہ نے تجھے صحت عطا کی ہے تو اس تندرستی کے عالم کے اندر اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس سے معافی مانگ لے۔ پھر حضور نے فرمایا وَفِرَاغُكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فرمایا فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جان۔ اللہ نے آج وقت دیا ہے،
اللہ نے آج وقت دیا ہے، اس وقت کی قدر کر۔ اور یہ جو اللہ بابرکت مہینے عطا کرتا ہے، ان کو غفلت کے اندر نہ گزار، بلکہ ان کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جا، اللہ تجھے مقام عطا کر دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا اس کے بعد وَشَبَابُكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اللہ نے تجھے جوانی عطا کی ہے، اللہ نے تجھے جوانی عطا کی ہے، اس جوانی کے عالم کے اندر اللہ کی بارگاہ میں آ جا، آ کر توبہ استغفار کر لے۔ اس عالم جوانی کے اندر جو مقدس اوقات آ رہے ہیں، ان مقدس اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں آ جا۔ ایسا نہ ہو کہ پھر بڑھاپا آ جائے اور بڑھاپے کی وجہ سے پھر تیری زبان تک سے بھی اللہ کا ذکر نہ ہو سکے، پھر تیری زبان بھی بڑھاپے کی وجہ سے کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ فرمایا آج وقت ہے، اللہ نے اگر تجھے جوانی عطا کی ہے تو جوانی کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جا۔ اور پھر پانچویں بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے، اللہ نے دولت عطا کی ہے، فرمایا اس مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جان۔ اللہ نے جو تجھے مال عطا کیا ہے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کر، اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال تیرے لیے پھر ہلاکت اور تباہی کا باعث بن جائے۔ تو فرمایا یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ پانچوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ماہ شعبان کے اندر معمول تھا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں، فرمایا کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ میرے آقا رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کے اندر سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ رمضان کے علاوہ حضور نفلی روزے رکھیں اور شعبان کے مہینے سے بڑھ کر میرے آقا کوئی اور روزہ رکھیں۔ فرمایا شعبان کے مہینے میں حضور کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب اس کی وجہ حضور نے بیان فرمائی۔ اسی کو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت اسامہ بن زید اس کو روایت کرتے ہیں، سنن نسائی کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور، میں نے 12 مہینے آپ کا معمول دیکھا ہے، میں نے 12 مہینے آپ کا معمول دیکھا ہے، اور یا رسول اللہ جو شعبان کے اندر آپ روزے رکھتے ہیں اتنی کثرت کے ساتھ آپ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے ہیں، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ کہ رمضان المبارک کے بعد جب آپ نفلی روزے رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں نہیں رکھتے، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا خیال کریں کہ وہ حضور جو امام الانبیاء ہیں اور اللہ کے انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے نبی مصطفیٰ اللہ نے آپ کے اگلوں کے بھی اور آپ کے پچھلوں کے بھی سارے کے سارے گناہ کیا کر دیے ہیں؟ معاف کر دیے ہیں۔ ارے وہ حضور و امام الانبیاء جن سے گناہ ہو سکتا نہیں ہے، جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ استغفار کرتے ہیں، ہر وقت خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جب مصطفیٰ ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں پاؤں سوج جاتے ہیں، اللہ کا قرآن آ جاتا ہے، کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی آپ ساری رات قیام نہ کیا کریں، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ تو حضور آگے سے یہ کہیں کہ یا اللہ میں اگر تیری رات کے اندر قیام میں عبادت کرتا ہوں تو صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ ساری رات قیام کرتے ہیں حالانکہ آپ گناہوں سے پاک ہیں، حالانکہ آپ گناہوں سے پاک ہیں۔
فرمایا میں جو رات ساری کھڑا ہو کر قیام کرتا ہوں اس کا مقصد گناہوں پر معافی مانگنا نہیں ہے، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے نبوت کا تاج عطا کیا ہے، اس نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اب وہ حضور میرے آقا کہ جن کو اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اور پھر آج کا بندہ ہے اور آج کی ہماری سوچ کیا ہے، اب حضور کا جواب سنیے گا۔ کہا یا رسول اللہ ماہ شعبان کے اندر آپ روزے رکھتے ہیں، اس کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وجہ یہ ہے، اے صحابہ سنو، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ شعبان کا ایسا مہینہ ہے کہ جس کے مقام سے لوگ اکثر غافل رہتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ اللہ نے اس ماہ کو کتنا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اور پھر کہا وَهُوَ شَهْرٌ، اے صحابہ یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے یرفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ جس ماہ کے اندر بندوں کا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، بندوں کے اعمال خالق کائنات کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا فأحب ان یرفع عملی وانا صائم، فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں جب سارے بندوں کے اعمال ماہ شعبان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ کے حضور پیش کیے جائیں، تو میں چاہتا ہوں جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میں حالت روزہ کے اندر ہوں۔ فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو پھر میں حالت روزہ کے اندر ہوں۔ یہ حضور کا معمول ہے۔ حضرات محترم ذرا آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو صحیح کہ آج حضور کا یہ فرمان ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں کہ میرے آقا وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، گناہوں سے پاک ہیں، اور اللہ نے حضور کو جناب اتنا عظیم مقام عطا کیا ہے، وہ امام الانبیاء ہو کر، وہ تاجدار کائنات ہو کر ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر قیام کریں، وہ حضور جو سارا مہینہ نفلی روزے رکھیں اور آگے سے وجہ یہ بیان کریں کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ارے حضور کا تو اٹھنا بیٹھنا اللہ کی عبادت کے اندر تھا، حضور کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر کے اندر گزرتا تھا، لیکن آج ہم اگر اپنا مشاہدہ کریں، آج ہمارا ہر لمحہ گناہوں کے اندر اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتا جا رہا ہے۔ لیکن مہینے آتے جا رہے ہیں، مہینے گزرتے جا رہے ہیں، سال آتے جا رہے ہیں، سال گزرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ حضرات محترم یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ حضور کے معمولات اور حضور کا ذوق عبادت یہ آج ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اے بندو تم اس مصطفیٰ کے امتی ہو کہ جو مصطفیٰ ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر قیام کرتے رہے، وہ مصطفیٰ جو جناب ساری زندگی اپنی امت کو یاد کرتے رہے، وہ مصطفیٰ جنہیں اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا تھا، وہ سارا مہینہ روزے رکھتے رہے، ہر لمحہ اللہ کے جناب یہ محبوب موت اور آخرت کو یاد کرتے رہے۔ لیکن آج کا بندہ کس راہ پر چل پڑا ہے کہ آج ہم اتنے گناہگار، سیاہکار، بدکار، اور اس کے باوجود آج ہمارے اندر وہ توفیق نہ رہی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک جائیں اور آ کر اس سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو حضرات محترم اس لیے یہ حضور کا عمل ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ، ایک اور حدیث ہے کہ یا رسول اللہ آپ روزے رکھتے ہیں ماہ شعبان کے اندر، ان کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، فرمایا جو شعبان کے روزے رکھے جاتے ہیں یہ ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آگے جو مہینہ آ رہا ہے یہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر مجھے روزہ رکھتے وقت دشواری پیش نہ آئے۔ میں پہلے سے تیاری کر رہا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، تاکہ جو آئندہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میں اس کے لیے اللہ کا محبوب اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں۔
حضرات محترم ایک اور حدیث ہے کہ میرے آقا کا فرمان عالی شان حضور کا یہ معمول تھا کہ حضور شعبان میں اس قدر روزے رکھتے کہ روزے رکھتے رکھتے میرے آقا شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ اس قدر حضور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرات محترم ایک حضور ہیں کہ جو رمضان کی آمد سے قبل رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، ایک حضور کا معمول ہے کہ ابھی رمضان کے مہینے میں آنے میں 1 مہینہ رہتا ہے اور میرے آقا عبادت کے لیے کمر بستہ ہو رہے ہیں۔ حضور دن کو روزہ رکھ کر رمضان کی ٹریننگ کر رہے ہیں، اور ایک آج کا امتی ہے کہ شعبان گزر جاتا ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے، اور وہ مہینہ جس کے اندر اللہ کی نوازشات کی موسلا دار بارش ہوتی ہے، ہم تو وہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں لے کے آتے ہیں۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آج ہم کس راہ پر چل پڑے ہیں، اور حضور کا یہ معمول اور حضور کی سیرت ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ ہم رمضان کی آمد سے قبل اس ماہ شعبان میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں۔ اب آخری بات ہے جو حضور شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا فرمان عالی شان کہ آپ نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ مہینہ حضور پر درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے، اور جو بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ آپ نے جناب اس کو درود پاک والا مہینہ قرار دیا ہے۔ حدیث سنیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آج ہم جھوم جھوم کر حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب مصطفیٰ کا فرمان عالی شان سنیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ وکل بقبری۔ اب خیال بعض اوقات ذہن کے اندر یہ آتا ہے، اور یہ بعض اوقات خیال ذہن میں پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب ہم یہاں پر جناب بڑے تمنا کے ساتھ بڑے دل کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، پتہ نہیں یہ ہمارا درود حضور تک پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پھر یہ خیال ذہن میں پیدا کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضور مر کر مٹی ہو گئے۔ تو حضرات محترم آئیے حضور کا فرمان سنیے، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ وکل بقبری۔ حضور نے جملے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو بے شک اللہ نے میری قبر کے اوپر بھی ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہوا ہے۔ میری قبر کے اوپر اللہ نے ایک فرشتے کو کیا کیا ہے؟ مقرر کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کرے گا کیا؟ فرمایا اللہ نے اس فرشتے کو ایک ذمہ داری عطا کی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ ساری مخلوقات کی آوازوں کو سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ساری مخلوقات کی، جب وہ مخلوقات اپنی زبان سے جملہ نکالتی ہے فرمایا وہ ساری مخلوقات کی زبان کو سمجھتا بھی ہے، اور جہاں جہاں پر بیٹھ کر کوئی بندہ بات کرتا ہے وہ اس کی بات کو بھی کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ اللہ نے اسے یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر یہ آپ کی قبر پر کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ قیامت تک میرے امتی آتے جائیں گے، جب بھی میرا امتی دنیا کے کسی کونے کے اندر ہو مجھ پر درود و سلام پڑے گا، فرمایا یہ فرشتہ میری بارگاہ میں آئے گا اور آ کر کہے گا یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہے۔ فرمایا قیامت تک میرے امتی آتے رہیں گے۔ اس فرشتے کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، جو درود پڑھے گا اس کا نام بھی جانتا ہے، جو درود پڑھنے والا ہے اس کے والد کے نام کو بھی جانتا ہے۔ تو ذرا اندازہ کریں جس نبی کی قبر پر جو فرشتہ منتخب ہے، جس نبی کی قبر پر جو فرشتہ کیا ہے؟ مقرر کر دیا گیا ہے، اس کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر بندہ درود پڑھے وہ حضور تک پہنچاتا ہے۔ ارے جس مصطفیٰ کی قبر پر مقرر فرشتے کا یہ مقام ہے، اس مصطفیٰ کی ذات کا عالم کیا ہوگا، اس حضور کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرات محترم
تو آخری بات یہی ہے کہ آج ہم یہ درس لے کر جائیں کہ ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، اپنے آپ کو رمضان کے لیے ہم تیار کریں، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، تاکہ اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں شعبان میں برکتیں عطا فرما اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ شعبان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔